السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بڑے دلچسپ حقائق کہ دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو بالکل نہاتے ہی نہیں تھے۔ ہاں جی، اور نہانے کو بہت برا فیل کرتے تھے، اور ان کے نزدیک نہانا کیا تھا وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے، اور بڑی دلچسپ معلومات ہیں۔ یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے لوگوں سے سخت قسم کی بدبو آتی تھی۔ روس کے جو بادشاہ کیسر تھے، اس کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہارم کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا ہے کہ بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متعفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام مونٹیا سیام تھا، بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ کیسر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے کھڑے کھڑے شاہی محل کے دیوار پر پیشاب کرتا۔ چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کو کے بعد کوئی استنجا نہیں کرتا تھا۔ ایسی گندی مخلوق میں نے نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو بھی گرا دیا تھا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابل دوم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کروں گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے، یعنی وہ 3 سال بعد جا کے نہائی اور لباس اس نے جو ہے وہ تبدیل کیا۔ یہ عوام کے نہیں، مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کرواتے تھے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھی، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1 ملین ہوا کرتی تھیں۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن نہیں تھا۔ ریڈ انڈینز جب اہل یورپ سے لڑنے گلاب کے پھول اپنی ناک میں ٹھونس لیتے تھے، کیونکہ اہل یورپ کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو بڑی تیز ہوتی تھی۔ فرانسیسی مورخ دریبان کہتا ہے کہ ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ انہوں نے ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے دھڑنگے ہوتے تھے، اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد، یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 عوامی حمام تھے، ہم جو نہانے کے لیے حمام بنے ہوئے تھے۔ پھر وقت پلٹا اور ہم سے ہماری سائنس، ہمارا علم، ہماری ترقی کے راز لے لیا گیا۔ ہمیں بدلے میں احساس سے کمتری دے دی، ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ بےہودگی دے دی، ہمیں ماڈرن بنانے کے نام پر بے حیائی دے دی۔ ہم نے ان کی دی ہر چیز کا ویلکم کیا ہے جس سے ہم پوری طرح تباہ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے نصابوں میں بغاوت کے اصولوں کو آزادی کے اصول قرار دے کر پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر ہم عیاش ہو گئے، وہ لوگ مریخ پہ پہنچ گئے، اور ہم ابھی بھی جو ہے اپنے لوگوں کو آسانیاں نہیں دے پا رہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کی زندگی اگر ہم اپنا لیں، انہوں نے ساری زندگی سادگی میں زندگی گزاری ہے۔ اہل دانش سمجھتے ہیں آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں، کلاس روم میں لڑی جائیں گی، اور آج ہم نئی نسلوں کو مادیت پرستی کی بھٹی میں جھونک کر پیسے کو ترقی اور کامیابی کا استعارہ قرار دے رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو جینا بتا رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے جینا سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے میں جمع کر دیا، اور ہم نے اس کو منانے کے لیے روشن خیالی کا نعرہ لگایا۔ جب وہ شیکسپیئر اور گوئٹے کے کلام کو الہامی اور روحانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عین اسی وقت ہم اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تن آسان بنا رہے ہیں۔ اور یقین کریں اب یورپ والے صفائی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم گندگی کی طرف اور بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ لباس پورا پہننے لگ گئے ہیں، ہم ادھورا لباس پہننا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے،
ہمارے لوگوں کو سمجھ دے کہ وہ اس طرح کے کام نہ کریں اور اسلام کی سچی اور عالمگیر سچائی پر عمل کریں۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔